کس کا جہاں میں ہے غم خار، کون آلے نبی کا پیرو ہے، کس کی نسلیں ہے دین میں غدار، اب نہیں جان کی کوئی پرواہ، منتظر آپ کی سپاہ۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى عطرته الطيبين الأطهرين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صلوات پڑھیں بابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوستان گرامی قدر، آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو مرجعیت کے خلاف، تقلید کے خلاف منبروں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرامین معصومین علیہ السلام سے اس کو واضح کرے کہ مسئلہ ہے کیا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اسے کہتے ہیں جو سمجھدار ہو۔ لغت میں ڈکشنری میں فقیہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی۔ اصطلاح شریعت میں اسے فقیہ کہا جاتا ہے جو دین کو سمجھتا ہو۔ کیا کرے؟ جو دین کو سمجھتا ہو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں خداوند کریم کا اعلان ہے کہ لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين۔ یہ آیت ہے 122 نمبر کی سورہ توبہ کی۔ اس میں اس سے پہلے کا حصہ بھی ہے، اس میں یہ کہ یہ لازم نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہاد کرنے یا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے، بلکہ ہر قبیلے، ہر قوم سے، ہر گروہ سے چند افراد نکلیں جو جا کر دین کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب پلٹ کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو پھر انہیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈرتے رہیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ اس چیز سے ڈرائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دین بیان کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں جب تک کہ اس نے تفقہ فی الدین نہ کیا ہو، دین کو سمجھا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید اس بات سے روک رہا ہے کہ کوئی آدمی بھی اٹھ کر گھر سے نکلے اور نکل کر وہ جو ہے وہ تفقہ فی الدین کیے بغیر ممبر پر آئے اور وہ دین کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔
ایسا کچھ بھی نہیں. یعنی وہ آدمی جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اسے حق حاصل نہیں کہ وہ بغیر دین کو سمجھے ہوئے دین کی باتوں کو بیان کرے. حرام ہے اس انسان کے لیے. اور آخری زمانے کی نشانی بتائی گئی ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت امام کے آخری دور کی نشانی بتائی ہے کہ دین اتنا سستا ہو جائے گا کہ ہر آدمی دین کے بارے میں کہے گا کہ میں یہ کہتا ہوں. اور جو آدمی بھی بغیر جانے بوجھے دین کے معاملات میں مداخلت کرے گا وہ اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے